اگلا مضمون ہے موسموں کا شہر۔ انگریزوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ طبعاً کم گو واقع ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ فقط کھانے اور دانت اکھڑوانے کے لیے منہ کھولتے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر انگلستان کا موسم اتنا واہیات نہ ہوتا تو انگریز بولنا بھی نہ سیکھتے اور انگریزی زبان میں کوئی گالی نہ ہوتی۔ کم و بیش یہی حال ہم اہالیان کراچی کا ہے۔ میں اپنے شہر کی برائی کرنے میں کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو شخص کبھی اپنے شہر کی برائی نہیں کرتا وہ یا تو غیر ملکی جاسوس ہے یا میونسپلٹی کا بڑا افسر۔ یوں بھی موسم معشوق اور حکومت کا گلہ ہمیشہ سے ہمارا قومی تفریحی مشغلہ انڈور پاس ٹائم رہا ہے۔ پھر ہر آن بدلتے ہوئے موسم سے جس درجہ شغف ہمیں ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ یہاں بہت سے نجومی ہاتھ دیکھ کر آئندہ 24 گھنٹے کے موسم کی پیشگوئی کرتے ہیں اور الغاروں کماتے ہیں۔ اب سے چند مہینے پہلے تک بعض گرم اور سرد چشیدہ سیاستدان خرابی موسم کو آئے دن کی وزارتی رد و بدل کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کراچی کا موسم بھی انگریز ہی کی ایک چال ہے، لیکن موسم گزیدہ عوام کو یقین ہو چلا تھا کہ در حقیقت وزارتی رد و بدل کے سبب یہاں کا موسم خراب ہو گیا ہے۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو موسم کی برائی تہذیب اخلاق کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر موسم کو برا بھلا کہہ کر دل کا غبار نکالنا شہری آداب میں داخل نہ ہوتا تو لوگ مجبوراً ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے۔ اس میں شک نہیں کہ ریڈیو کی گڑگڑاہٹ ہو یا دمہ، گنج ہو یا پاؤں کی موچ، نافتلے یا نکسیر پھوٹے، ہمیں یہاں ہر چیز میں موسم کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلغمی مزاج والا سیٹھ ہو یا سودائی فنکار، ہر شخص اسی بتِ ہزار شیوا کا قتیل ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جس کا ذمہ دار آب و ہوا کو نہ ٹھہرایا جاتا ہو، حالانکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو خرابی صحت کی وجہ سے موسم خراب لگتا ہے۔ ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہیں عرصے سے بنولے کے سٹے کا ہوکا ہے، وہ بھی کراچی کی مرطوب آب و ہوا ہی کو اپنے 3 دیوالوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی بتیسی اسی نامعقول آب و ہوا کی نظر کر چکا ہوں۔ دیکھنے میں یہ بات عجیب ضرور لگتی ہے، مگر اپنے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس قسم کی آب و ہوا میں چائے اور سٹا کے بغیر تندرستی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور تو اور چالان ہونے کے بعد اکثر پنساری اپنی بے ایمانی کو ایمائے قدرت پر محمول کرتے ہوئے اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ حضور ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے کم تولتے ہیں، سیلن سے جنس اور دالوں کا وزن دگنا ہو جاتا ہے اور زنگ کھا کھا کر باٹ آدھے رہ جاتے ہیں، نتیجے میں گاہک کو 1/4 سودا ملتا ہے، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ اور ایک کفایت شعار خاتون جنہوں نے پچھلے ہفتے اپنی 32ویں سالگرہ پر 23 موم بتیاں روشن کی تھیں، اکثر کہتی ہیں کہ 10 سال پہلے میں گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، لیکن یہاں کی آب و ہوا اتنی واہیات ہے کہ اب بے خبری میں آئینے پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی کوالٹی پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن غصہ ان حضرات پر آتا ہے جو بے سوچے سمجھے یہاں کے موسم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں فرماتے کہ انہیں کون سا موسم ناپسند ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں موسم ہر لحظہ روئی کے بھاؤ کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک ہی عمارت کے کرایہ دار ایک منزل سے دوسری منزل پر تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دسمبر میں ململ کا کرتا یا جون میں گرم پتلون پہن کر نکل جائیں تو کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اہل کراچی اس واللہ عالم بالصواب قسم کے موسم کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اگر یہ 2-3 گھنٹے تبدیل نہ ہو تو وحشت ہونے لگتی ہے، اور بڑی بوڑھیاں اس کو قرب قیامت کی نشانی سمجھتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اچھے خاصے لحاف اوڑھ کر سوئے اور صبح پنکھا جھلتے ہوئے اٹھے، یا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبح برساتی لے کر گھر سے نکلے اور دوپہر تک لو لگنے کے سبب بالا ہی بالا اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ کہاں تو رات کو ایسی شفاف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی کہ چارپائی کی چولوں کے کھٹمل گن لیجئے، اور کہاں صبح 10 بجے کہرے کا یہ عالم کہ ہر بس ہیڈ لائٹ جلائے اور اوس سے بھیگی سڑک پر خربوزے کی پھانک کی طرح پھسل رہی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کہرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نوواردوں کو کراچی کا اصل موسم نظر نہیں آتا۔ موسم کے تلون کی یہ کیفیت ہے کہ دن بھر کے تھکے ہارے پھیری والے شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بغیر استخارہ کیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صبح اٹھ کر بھوبل کی بھنی گرما گرم مونگ پھلی بیچیں یا آئس کریم۔ کراچی کے باشندوں کو غیر ملکی سیر و سیاحت پر اکسانے میں آب و ہوا کو بڑا دخل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انگلستان کا موسم اگر اتنا ظالم نہ ہوتا تو انگریز دوسرے ملکوں کو فتح کرنے ہرگز نہ نکلتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محض میری صحت دیکھ کر یہاں کی آب و ہوا سے بدظن ہو جائیں۔
لیکن اطلاعاً اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مقامی چڑیا گھر میں جو بھی نیا جانور آتا ہے کچھ دن یہاں کی بہار جاں فضا دیکھ کر میونسپل کارپوریشن کو پیارا ہو جاتا ہے، اور جو جانور بچ جاتے ہیں ان کا تعلق اس مخلوق سے ہے جس کو طبعی موت مرتے کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا، مثلاً مگرمچھ، ہاتھی، میونسپلٹی کا عملہ۔ ہم نے کراچی کے ایک قدیم باشندے سے پوچھا کہ یہاں مانسون کا موسم کب آتا ہے۔ اس بزرگ باراں دیدہ نے نیلے آسمان کو تکتے ہوئے جواب دیا کہ 4 سال پہلے تو بدھ کو آیا تھا۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ کراچی میں بارش نہیں ہوتی، البتہ اس کا کوئی وقت اور پیمانہ نہیں، لیکن جب ہوتی ہے تو اس انداز سے گویا کسی مست ہاتھی کو زکام ہو گیا ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں بادلوں سے ریت برستی رہتی ہے، لیکن جب چھٹے 6 ماہے 2-4 چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو چٹیل میدانوں میں بیر بوٹیاں اور بہو بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ اس قسم کا موسم بے تحاشا رش لیتا ہے۔ مغربی پاکستان میں برکھا رت اور کراچی میں جولائی کا مہینہ تھا۔ سمت کماڑی سے مکھیوں کے دل بادل امڈ کر آ رہے تھے، چنانچہ میں مچھردانی میں بیٹھا آم چوس رہا تھا کہ مرزا عبد الودود بیگ آ نکلے، چھوٹتے ہی کہنے لگے کہ لاحول بلا قوت، یہ بھی کوئی موسم ہے، جیسے کسی اقبالی مجرم کو ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے ہوں۔ ادھر کمبخت مکھیاں اس قدر لدڑ ہو گئی ہیں کہ اڑنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ واقعہ ہے کہ صبح قصائی نے میرے سامنے آدھ سیر ران کا گوشت تول کر قیمہ کوٹا، میں برابر پنکھا جھلتا رہا، لیکن گھر پر بیگم نے تولا تو پورا 3 پاؤ نکلا۔ وہ انگریزی فلمیں جن میں بارش کے مناظر ہوتے ہیں کراچی میں خوب کامیاب ہوتی ہیں۔ جغرافیہ پڑھنے والے بچے انہیں خود دیکھتے ہیں اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں۔ صاحب استطاعت والدین اپنے بچوں کو بارش کا مطلب سمجھانے کے لیے راولپنڈی لے جاتے ہیں اور انہیں وہ ہرے بھرے لان بھی دکھاتے ہیں جن پر پانی روپیہ کی طرح بہایا جاتا ہے۔ جو صاحب اولاد اس لائق نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر کلفٹن کے ساحل پر لے جاتے ہیں اور اپنی اینک رومال سے صاف کرتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سامنے جو گاڑا گاڑا دھواں اٹھ رہا ہے اور ہماری اینک کو دھندلا رہا ہے، یہ درحقیقت پانی ہے جو بھاپ بن کر اڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اودے اودے بادلوں سے جا ملے گا۔ یہ بادل سمندر سے پانی بھر کر ہر سال شمال کو لے جاتے ہیں۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ یہ شہر ہمیشہ ترسا ہے، یہ شہر ہمیشہ ترسے گا۔ ساحلی ابخرات کا ذکر آتے ہی ان 2 دیہاتی مولویوں کا قصہ یاد آ گیا جو پہلی دفعہ ہاکس بے کا جیتا جاگتا ساحل دیکھنے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون سیاہ برقع اوڑے نہا رہی ہیں۔ ان سے ذرا فاصلے پر کچھ نسائی پیکر جھاگ اور دھند میں ادھر ڈوبتے ہیں ادھر نکلتے ہیں۔ سامنے ایک سفید فام لڑکی دھوپ میں نہائی ہوئی ریت پر بیٹھی اپنا بدن سنولا رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بے بند کی آبی محرم فقط قوت ارادی سے ٹکی ہوئی ہے۔ دونوں بزرگ دیر تک خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے۔ ایکا ایکی پہلے مولوی صاحب جو عمر میں بڑے تھے اور اینک لگائے تھے گھبرا کر چیخے، حاجی امام بخش، خدا کے لیے نظریں نیچی کر لو، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ یہاں آب و ہوا میں آب اور آب میں نمک کی زیادتی کے باعث موسم ہر وقت سلونا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی آب و ہوا میں تاجر اور مہاجر کے سوا اور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ سبزہ اور پھل پھلواری کی نایابی کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہاں سبزے سے 100 روپے کا نوٹ مراد ہوتا ہے اور تربوز اور گنے کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے۔ اکثر بھلے گھروں میں ریفریجریٹر کو محض صراحی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے بچشم خود ایک ریفریجریٹر میں مٹی کے پھل رکھے دیکھے ہیں۔ یوں کہنے کو یہاں 4-5 دریا ضرور ہیں جو کراچی کے نقشے پر سال بھر بہتے رہتے ہیں۔ یہ کراچی کے لیے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ان کے پیٹے سے PWD کے ٹھیکیدار سال بھر بجری نکالتے رہتے ہیں۔ عروس البلاد کے فن تعمیر میں ہوا کا بڑا حصہ ہے۔ یہاں ہر مکان قبلہ رو ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مغرب سے تیز ہوائیں چلتی ہیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ریت برساتی رہتی ہیں۔ منہ پر ذرا ہاتھ پھیریے تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی ابھی تیمم کیا ہے۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بجری کے ٹھیکیدار رات کو اپنے خالی ٹرک دریائے ملیر میں ہوا کے رخ پر کھڑے کر دیتے ہیں۔ صبح تک وہ خود بخود بجری سے بھر جاتے ہیں۔ خالی کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ مصر اگر تحفہ نیل ہے تو کراچی تحفہ ملیر۔ بعض اوقات جب موسم سہانا ہوتا ہے تو یہ پچھوا سارا مزہ کرکرا کر دیتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے صحن میں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں کہ یکایک چلی سمت غرب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا۔
غالباً یہ ساحلی آب و ہوا کا اثر ہے کہ بدلتے ہوئے موسموں کے اس گنجان کاروباری شہر میں مچھلی اور مہمان پہلے ہی دن بدبو دینے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی جب امس بڑھ جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندرگاہ ایک وسیع و عریض ترکی حمام ہے جس میں سب کپڑے پہن کر اب خراتی غسل کر رہے ہیں۔ کپڑے ہیں کہ سوکھنے کا نام نہیں لیتے، شاید اسی لیے دھوبی 2 ہفتے شکل نہیں دکھاتے۔ پسینہ ہے کہ کسی طرح خشک نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے کہ بلوٹنگ پیپر کا لباس بنوا لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی سطر کشا آب و ہوا میں کپڑے موسم سے بچاؤ کے لیے نہیں بلکہ صرف قانون سے بچنے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ عام طور سے فیشن موسم کی رعایت سے بدلتے رہتے ہیں، چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دوسرے شہروں میں اونچے گھرانوں کی فیشن پرست خواتین اہم تقریبوں میں خاص طور سے کپڑے پہن کر جاتی ہیں، یہاں اتار کر جاتی ہیں۔ لہٰذا رقص کے لباس کی تراش خراش میں قابل درزی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کپڑا کم سے کم رقبہ بدن ڈھانک سکے۔ شام کو عموماً اتنی اوس پڑتی ہے کہ آپ اوک سے پی سکتے ہیں، نائلون بھیگ کر پیاز کی جھلی بن جاتا ہے اور رخساروں پر پینسل سے بنی بھووں کے ریلے بہنے لگتے ہیں۔ گزشتہ سنیچر ہی کی بات ہے کہ میں ٹہلتا ہوا کلفٹن جا نکلا، دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک میز پر مرزا عبدالودود بیگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ چائے تو خیر واجبی سی تھی لیکن پڈنگ بے حد مزیدار نکلی۔ میں نے بیرے سے ہونٹ چاٹتے ہوئے فرمائش کی کہ ایک سنگل پلیٹ پڈنگ اور لاؤ تو اس نے نہایت رکھائی سے جواب دیا کہ اس ریستوران میں پڈنگ نہیں بنتی۔ لیکن جب میں نے اس کو اپنی پلیٹ پر پڈنگ کے آثار دکھائے تو فوراً لاجواب ہو گیا، دوڑا گیا اور پلیٹ میں 4 بسکٹ اور 1 چمچہ لے آئے۔ اسی بھیگی شام کا ذکر ہے کہ ایک سجیلا جوان جو کراچی میں نو وارد معلوم ہوتا تھا سینہ تانے سامنے سے گزرا۔ اس کی مونچھیں بقول شخص 2 بجنے میں 10 منٹ بجا رہی تھیں۔ دیر تک میری نگاہیں اس کی سنہری کلہ کے کلف دار ترے پر جمی رہیں جو مور کی مغرور دم کی مانند پھیلا ہوا اور نئے کرنسی نوٹ کی طرح کرارا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ ساحل کا چکر لگا کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ترا، جی ہاں وہی سرکش ترا، اس کے منہ پر دوہاجو کے سہرے کی طرح لٹک رہا ہے اور اس کے نیچے مونچھیں 4 بجنے میں 20 منٹ بجا رہی ہیں۔ برسات کی بہاریں تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب ذرا سردی کا حال سنیے۔ یہاں کی سلیقہ شعار خواتین کو اپنے گرم کپڑے استعمال کرنے کی خاطر لاہور جانا پڑتا ہے۔ دسمبر میں یہاں ایک چادر کی سردی پڑتی ہے، یہ چادر مچھروں سے بچنے کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ البتہ جب اخباروں میں متواتر خبریں آتی ہیں کہ لاہور میں غضب کی سردی پڑ رہی ہے تو باشندگان کراچی اخلاقاً اپنے گرم کپڑے نکالتے ہیں، چلغوزے کٹکتے پھرتے ہیں اور انہیں اخباروں سے پنکھا جھلتے ہیں اور چھینک آتے ہی کمبل اوڑھ لیتے ہیں۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹوں بھی اڑا دے کہ لاہور میں اولے پڑے ہیں تو زندہ دلان کراچی فوراً سر منڈا لیتے ہیں۔ مرزا غالب کے قوا مزمحل ہوئے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ تندرستی نام ہے عناصر میں اعتدال کا۔ مجھے غالب اور تندرستی دونوں بہت عزیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک موسم کا تعلق ہے عناصر کی معتدل آمیزش جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جیکب آباد کی گرمی، ملتان کی گرد، مری کی سردی اور گوادر کی سیلن کی آمیزش سے جو معتدل مرکب ظہور میں آئے گا وہ اس شہر نگاراں کا موسم ہوگا۔ جذبہ حب الوطنی کی اس سے مہیب آزمائش اور کیا ہوگی کہ انسان اس موسم کو ہنستے کھیلتے انگیز کر لے اور اس کے دل میں کبھی یہ خواہش نہ ہو کہ بقیہ عمر طبیعی پہاڑوں میں نہ کردہ گناہوں سے توبہ کرنے میں گزار دے۔